کرام، سب سے پہلے تو میں اپنی ان شخصیات کا تعارف آپ سے کراؤں جو اس وقت اس موقع پہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ 22 جمادی الثانی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، تو جنید یہاں 21 جمادی الثانی کو کیوں موجود ہے؟ ہم نے سوچا کہ یہ جو 21 جمادی الثانی اور 22 جمادی الثانی کا جو سنگم ہونے والا ہے، یعنی جہاں 21 جمادی الثانی ختم ہونے والی ہے اور 22 جمادی الثانی شروع ہونے والی ہے، تو کیوں نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے ہی اس کی ابتدا ہونی چاہیے۔ میرے دائیں جانب ممتاز عالم دین، آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، محترم جناب علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت ناظرین بہت ہی مشہور و معروف نعت خواں ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں، محترم جناب عابد رؤوف قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ میرے بائیں جانب ایک اور محترم شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، پیر خانے سے تعلق ہے، ماشاءاللہ پیر زادہ ہیں ماشاءاللہ، محترم جناب پیر علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ اور چوتھی شخصیت معروف ثنا خواں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، جناب آصف چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شخصیت کے بارے میں کہ جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک موقع پر مال طلب فرماتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ ہے کہ آج تو میں آگے نکل جاؤں گا، وہاں تو نیکی کا معاملہ ہے نا، لیکن جب مال پیش ہوتا ہے تو صدیق اکبر جو ہیں وہ اپنے گھر کا سارا سامان لا کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا اے صدیق، اے ابو بکر، کچھ گھر میں چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ تو یہ جو حب ہے یہ کیا بتلا رہا ہے؟ بہت شکریہ، مبارکباد پیش کرتا ہوں آج یہ خوبصورت بزم، بہت بڑی بات ہے یہ تعلق، یہ وابستگی، یہ وارفتگی عشق رسول کی معراج جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیب تھی، یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ جس طرح آپ نے تذکرہ کر دیا کہ سب کچھ لٹا دینا، اور صوفیہ فرماتے ہیں تصوف میں یہ پہلا کلام ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہو۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مل گیا، مجھے بتائیے کتنی بڑی نعمت ہے، اور جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مل گئی، فضل رب اولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، ان کی شخصیت کا یہ طرہ امتیاز بالکل منفرد یہ شان ہے، عشق رسول کی معراج، وہ معیت، وہ سنگت جس کی بہت بڑی تفصیلات ہیں، لیکن میں اس کو بالکل وہ ہجرت کی غار سور میں جب آپ تشریف فرما ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ وہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ ان میں سے ایک اپنے صاحب سے کہتا ہے، صاحب جناب سیدنا صدیق اکبر، ان کے متعلق علماء فرماتے ہیں، انہیں کہا، ان سے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام ابو القاسم قشیری، رسالہ قشیریہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ معانا، جناب صدیق اکبر کی جب صحبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متحقق ہو گئی، ثابت ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی معیت اور قرب و وصالت کی وصال کی، آپ دیکھیں نا عمر کے دور کا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، تو ظاہر تقابل تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات جو ہمیشہ مجھے جو ہے وہ بہت چپتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں وہاں تو اس کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی جب خلافت کے رتبے پہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو یہ طے کرنے کی بات آئی کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ جتنی ایک مزدور کی اجرت ہوتی ہے اتنی میری تنخواہ ہوگی، اور وہ خلیفہ وقت کہ جس کے قبضے کے اندر کتنی بڑی سرزمین تھی، یہ جو صدیق اکبر کا پیغام ہے یہ کیا ہے؟ یہ یقیناً صدیقیت کا پیغام ہے، یہ صدق و صفا کا پیغام ہے، یہ اخلاص باطن کا پیغام ہے، یہ دیانت و امانت کا پیغام ہے، اور یہ حقیقی عدالت، عدل و انصاف کا پیغام ہے۔ جو اس خلافت، آپ نے خلافت کی بات کی، وہ نیابت اور خلافت فقط کوئی ظاہری نہیں تھی، ایک نظام سلطنت بھی تھا، وہ ظاہر بھی نائب رسول تھے اور باطنی طور پر بھی نائب رسول تھے، اس لیے کہ آپ کی شان صحابہ کرام کی والذین معہ ہے، وہ یہ معیت علماء فرماتے ہیں ظاہری باطنی معیت ہے، دل و جان سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت و سنگت، اور یہاں جو آپ عدل و انصاف اس کا آپ سویرا دیکھتے ہیں، اور آپ کی جو خلافت کا 2.5 ایئرز، یہ جو ایسا خوبصورت دور، آپ دیکھیں وسائل نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن جس سادگی کی آپ نے بات کی، اس سادگی کے ساتھ نظام مملکت اپنا سب کچھ لٹا کے، حتیٰ کہ جو آپ پردہ فرما دنیا سے جاتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں، آپ کو یہ وصیت فرمائی کہ جو میرے کپڑے میرے زیب تن ہیں انہی کو دھو کے مجھے کفن دینا ہے۔ اس قدر سادگی،
اور یہ اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی اور سرکار مدینہ علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ۔ تو آپ فقط خلیفہ نہیں بلکہ خلیفہ راشد، آپ کو خلیفہ اول ہونے کا شرف حاصل ہوا، آپ کو جو شرف اور عظمت اور افضلیت نصیب ہوئی، میں سمجھتا ہوں یہ کمال ہے۔ تو یہ ظاہری اور باطنی اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی فرماتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کے ذریعہ سے جو کمالات نبوت کے انوارات ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت میں بکھیرا اور تقسیم کیا، اور جو کمالات ولایت کے انوارات ہیں وہ سیدنا علی اور مرتضیٰ کی ذات گرامی سے، اس لیے تصوف کے 3 سلاسل جا کے مولا حیدر کرار سے گزرتے ہیں اور طریقہ نقشبندیہ جناب صدیق اکبر۔ لہٰذا اقبال نے یہ تمنا کی، میرا خیال ہے یہی نقطہ اس میں ہے کہ ذرائے عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ کیا بات ہے، یہ بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے جناب یار غار کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شب ہجرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلنا ہی جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف ہے۔ اچھا، یہ واحد آپ ہی کا خاصہ تھا؟ آپ کا خاصہ، آپ کا خاصہ، اور بستر رسول پہ مولا حیدر کرار کا تشریف فرما ہونا بھی یہ آپ کا خاصہ تھا۔ یہ بلکہ اگر قطع کلام کی معذرت، مجھے تو وہ جملے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد آتے ہیں کہ میری پوری عمر کی نیکیاں لے لو، مجھے صرف ایک رات جو ہے اپنی عطا کرو، صرف ایک رات۔ اللہ اللہ، کیا تو اس میں صرف غار پہ جب باہر پہنچتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں پہنچ کے صدیق اکبر ریکویسٹ کرتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دعنی ادخل قبلک فإن کان حیۃ و شیء کانت لی قبلک، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے پہلے غار میں جاؤں، اس لیے اگر کوئی سانپ کوئی ایسی چیز نقصان دہ اندر ہو وہ میرے لیے پہلے ہو، وہ پہلے میرے لیے ہو۔ یہ تصور ہے فلسفی جس کو علامہ صاحب ختم نبوت کی فلسفی بیان کر رہے تھے۔ یہ تحفظ ناموس رسالت کی فلسفی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حرمت پر مر مٹنے کی فلسفی ہے، وہ صدیق اکبر کے دربار سے مل رہی ہے۔ خیر، آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ایک ایک جہاں کوئی اندھیرا ہے اور اپنا لباس، اپنا جو پیرہن ہے اس کو پھاڑ کے ایک ایک کونے کو بند کرتے ہیں، اور پوری غار کو، حتیٰ کہ کوئی ایک جو سوراخ رہ گیا وہاں اپنی ایڑی رکھی، سرکار تشریف فرما ہوئے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ رات بسر ہو گئی اور صبح جب سویرا ہوا دیکھا وہ پیرہن زیب تن نہیں ہے۔ سرکار نے سوال کیا اور یار غار نے عشق رسول میں ڈوبا ہوا جواب دیا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ کیا ایمان افروز منظر ہے، اپنے دستے کرم کو اٹھاتے ہیں، دستے رحمت کو دراز کرتے ہیں، جناب صدیق اکبر کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجۃ یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو میرے درجہ میں قیامت کے دن رکھنا۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ سانپ نے آ کے آپ کے پیر پر ڈسا، عشق یہ کہتا ہے کہ دراصل سانپ بھی سرکار کی زیارت کرنا چاہتا تھا، یقیناً یہ بھی عشق رسول کی معراج، یہ بھی بات ہے، یہ بھی عشق رسول کی معراج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کچھ لٹا کے، جیسا میں نے کہا نا، سب کچھ قربان کر کے، اور وہ قربانی دی اور سرکار کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل، اور وہاں وہی آئی فوح اللہ الیہ ان اللہ تعالی قد استجاب لکا، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائے محبوب کو کہ تو نے اپنے صدیق کے لیے جو قربت و وصل کی اور اپنی معیت کے لیے جو دعا کی ہے جنت میں اعلیٰ مراتب میں، وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی شان ہے۔ سخی تھے، بے انتہا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، یعنی نہ مال سے محبت ہے نہ دنیا سے محبت ہے، جو رسول نے فرما دیا بس اسی کی اتباع کرنی، ایسا ہی تھا، بالکل ایسے۔ سخاوت انتہا درجے کی، اس سے بڑی سخاوت کی مثال کیا ملے گی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین متین کی خدمت کے لیے مال کا کہتے ہیں تو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اپنا سب کچھ لٹا دیا اور کہا جس کا تذکرہ گزر چکا، اللہ اور اس کا رسول میرے اہل خانہ کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے بعد بھی آپ کی پوری حیات طیبہ میں سارے واقعات کو، آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، قدم قدم پہ آپ کی سخاوت، آپ کی لجپالی، اور یقیناً میں تائید کروں گا علامہ صاحب کی بات کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رسول کا یہ اثر تھا کہ وہ بالکل طبعی طور پر، فطری طور پر وہ تمام جمالیاتی پہلو، وہ تمام کمالات، وہ تمام خصائص، وہ تمام خصائل، وہ تمام شمائل و برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق اکبر کو مل گئی تھی۔ اور وہ سخاوت، واہ کیا جود و کرم ہے، چاہے بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ سنت مصطفیٰ صدیق اکبر کو دربار رسول